اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ وان كنت لمن الساخرین او تقول لو ان اللہ هدانی لکنت من المتقین او تقول حین ترى العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ انسان سے چاہے جتنے بھی بڑے گناہ ہو جائیں، یہاں تک کہ اگر شرک اور کفر بھی ہو، تب بھی اگر وہ شخص توبہ کر لے، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے اس کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ رب العزت نے مرنے کے بعد جو شخص نافرمان ہوگا، مجرم ہوگا، کافر ہوگا، وہ کچھ تمنائیں کرے گا۔ اس میں سے پہلی تمنا اور حسرت، افسوس یہ ہوگا ان تقول نفس یا حسرتا، کہے گا کوئی نفس، کوئی بھی جی، یا حسرتا علی ما فرطت، کہ ہے افسوس اس بات پر جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی جو میں نے اللہ کی طرف سے کوتاہی کی، اللہ کے حکموں کو نہ مانا، اللہ کے حکموں میں لاپرواہی کی، اس پر حسرت ہے، افسوس ہے۔ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو ہنسی کیا کرتا تھا، یعنی میں تو اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، اس پر اس کو حسرت ہے، افسوس ہے۔ او تقول ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اور دوسرا افسوس وہ یہ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ او تقول ان اللہ، او تقول لو ان اللہ ہدانی، وہ یہ کہے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی پرہیزگاروں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی یہاں پر وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں بھی متقی ہوتا، پرہیزگار ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس میں بندے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا۔ لیکن تیسری حسرت وہ یہ کرے گا کہ او تقول حین تر العذاب، یا وہ یہ کہے گا کہ جب دیکھے گا عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کہ اگر مجھے واپس بھیج دیا جائے، فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، تو میں نیکی والوں میں سے ہو کے آؤں گا، یعنی نیکی کرنے والوں میں سے بن کے آؤں گا، متقی بن کے آؤں گا، پرہیزگار اور نیکوکار بن کے آؤں گا۔ اب یہاں پر تیسری جگہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم نیکی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ حسرت، یہ عذاب دیکھنے کے بعد یہ کہیں گے، لیکن اس سے پہلے کی جو دو حسرتیں ہیں اس کے متعلق یہ بات دیکھیں کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا اور اس دن وہ لوگ یہ دیکھیں گے کہ بھئی اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو جنت عطا فرماتے ہیں، اور جو نافرمان ہیں، مجرم ہیں، گناہ گار ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جا رہے ہیں۔ تو اس وقت وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ افسوس ہے اس بات پر جو ہم نے اللہ کے حکموں میں کوتاہی کی، اس پر وہ افسوس کریں گے۔ اور دوسرا کہ جب ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا تو اس وقت وہ اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے کہ
لو ان اللہ ہدانی، کہ اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو ہم بھی پرہیزگاروں میں شامل ہوتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی تو اس لیے ہم ہدایت پر نہ آئے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی متقی ہوتے، پرہیزگار ہوتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے، اللہ نے جو ہدایت نہیں دی ہمیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ آپ یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ نے ہدایت نہیں دی، تو اللہ نے فرمایا کہ بھلا کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تحقیق آپ کے پاس میری آیتیں آئی تھیں، میرا حکم آپ کے پاس آیا تھا، فکذبت بہا، پس آپ نے اسے جھٹلا دیا، واستکبرت، اور آپ نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور آپ منکروں میں شامل ہوگے، کافروں میں شامل ہوگے۔ یعنی اس نے یہ عذر کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی تو اس میں تو میرا قصور نہیں ہے۔ اللہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ بھئی آپ یہ عذر کیسے کر سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت نہیں دی؟ اللہ نے فرمایا کہ میں قد جاءتک آیاتی، میں نے اپنا حکم آپ کے پاس بھیجا تھا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی مجبور نہیں کرتا، کسی کو بھی مجبور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ سب کو دکھلاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھلا دیا، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی پر مجبور نہیں کرتے، بلکہ اس کو اس کی مرضی پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہدایت کا راستہ ہے، اس پر چلو گے تو کامیاب ہوگے، نہیں چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے دنیا آخرت میں۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ چاہو تو ہدایت کے راستے پر چل کر کامیاب ہو جاؤ، اور اگر آپ کی مرضی نہیں ہے آپ گمراہی کے راستے پر چلو۔ لیکن اللہ نے راستہ دکھلا دیا ہے، اب جو آپ گمراہی کے راستے پر چلے وہ تو آپ اپنی مرضی سے چلے، اللہ نے تو اپنا حکم آپ تک پہنچا دیا تھا، لیکن یہ تو آپ کا قصور ہوا کہ آپ نے اپنی مرضی کا رخ جو ہے وہ نافرمانی کی طرف کر دیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے دن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں ان لوگوں کو کہ جو جھوٹ بولتے تھے اللہ پر، یعنی جو اللہ پر جھوٹ بولتے تھے، آپ قیامت کے دن ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم تکبر کرنے والوں کا، غرور کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً جہنم تکبر کرنے والوں کا ہی ٹھکانہ ہے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ بچا لے گا، نجات دے دے گا ان لوگوں کو جو پرہیزگار تھے، جو اللہ سے ڈرتے تھے، بِمَفَازَتِهِمْ، اس جہنم کے عذاب سے۔ لا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ، نہ چھوئے گی ان کو کوئی برائی، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کیا ان متکبرین کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے جو کہ عناداً اور استکباراً تکذیب کرتے تھے، اور جو لوگ شرک اور کفر سے بچتے تھے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ جہنم سے نجات دے گا، اور ان کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے، کیونکہ جنت میں غم نہیں ہے، اس لیے ان جنتی لوگوں کو کسی قسم کا وہاں پر غم نہ پہنچے گا۔